قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو، اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے، آڈیو میں بھی ویڈیو، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو۔ ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے، تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا۔ صلاۃ یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی ہے، یہ میں بعد میں بیان کروں، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کے طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔
بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ. پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مزاج. کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بایوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ملا. سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے. اور وہ اصحاب الفیل کون تھے؟ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے. تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل. پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے. سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں. ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے. یہ ہے سورۃ القریش کا مطلب. لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پھر تیسری سورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، أرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سارا کس کا بس بیان ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے. کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی، حقیقت بر سے بالکل محروم. یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا. پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں. ان نشانیک هو الابتر. قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم، کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس پہ آ گیا. اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا. اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب. لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ. یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری کہ آپ کو. تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے. باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہے وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں. پھر آخری یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب. دین توحید ہے، اسلام توحید. 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس. اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ. تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ. کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ چند نکات ہیں جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ایک دوسرا اہم جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل، سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ. پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون، اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک کردار وہ ہے جن سے ثابتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے. البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی. اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں. جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ. حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے لیے. اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب. یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل. اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے. یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی
گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہو، اس کا جوڑا کوئی۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا تو میں نے بیان کیا تھا اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے مانند وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں ان میں یہ درمیان ہے مبارکہ ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ جو ہیں مکی صورتیں ہیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے۔ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل، یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلث سے ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے ایک مثلث ادھر، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور سورۃ ساتھ ہی دوسری مثلث سے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں، ادھر سورہ کافرون ہے ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق سورۃ الناس۔ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے۔ اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم، ان دونوں صورتوں کو جمع کر یا پھر سورہ جمعہ سورہ منافقون یا جمع کر۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہو۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنا۔ فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر، اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا، سورہ اخلاص کے نام، اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے۔ شیر کے آپ کو یہ ہزاروں لفظ مل جائیں گے، اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا، تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے، بے شمار ان کے نام ہیں۔ اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام ہیں ایک سے بہت زیادہ۔ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے۔ الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان یہ مانوی، یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد جسے میں پوجتا ہوں یہ 2 مرتبہ آیا۔ تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جسے تم پوجتے۔ ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں، وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجیے نا ذرا، آپ کس کو پوجتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوجتے ہیں؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوجتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوجتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم پکارتے تھے اللہ۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ میں جسے میں پوجتا ہوں تم نہیں پوجتے؟
مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں۔ وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں کہ یاراں دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو۔ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کی؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوچھ۔ اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، جس کی صفات کا، جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرد کر دینے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرد کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہے کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے الہا کو، ان سب سے علیحدہ کر دینے والی۔ سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصمد۔ یہ بھی نوٹ کیجئے پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں الصمد کا لفظ، بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصمد۔ تو سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا، یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے، ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق کہ اب ایک ہی شخص سے فرض کیجئے لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہیں، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس کی اس صفت کے حوالے سے اس کا نام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفات ہیں، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو، اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھتے۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک، انصب لنا ربک، ذرا بیان کیجئے کہ آپ کس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں، تو آپ کسے پوجتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کیجئے اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات میں، بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دیں تو کیا صفات ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن میں، اس کا جو اب ہر سورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو تمام روایات جمع کر دی ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت جامع، اور اس سے ثابت یہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی، لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی، تو مغالطہ ہو گیا، لوگوں کو شاید یہ بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو گئی تھی اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا، تو یہ خاص جذباتی ایک جذب کا عالم تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی. اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل، لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل، یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا جو حضرت ابوبکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل. لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا. کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا. مصحف کہاں تھے؟ یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، ورنہ باقاعدہ ما بین الدفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں. تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، اس سوال کے جواب میں نازل. اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے. لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق. اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی نے وہ بہت ہی کنونسنگ، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بعد میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا. یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے طور. اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا جب انہیں سخت سزائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج، اس وقت بھی ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 احد، وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے. تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی. اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ احد کا لفظ جو ہے یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال یہ سن 4 یا 5 کا واقعہ، یہ تعذیب المسلمین کا آغاز سن 4 میں ہوا ہے، سن 5 میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، پرسیکیوشن مسلمانوں کی. اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے. تو یہ وہ دور ہے. تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر کہ یہ مکی صورت ہے. البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے. اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات قرین قیاس سے سمجھ میں آتی ہے. ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے. اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجے شغف تھا جتنی محبت تھی اس کے ضمن میں کچھ واقعات بیان ہوئے. ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر اور ایک اس کے سردار ظاہر بات ہے امیر تھے، امیر الجیش. اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہی امیر امام بھی ہوتے تھے تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یا تو پھر قل هو اللہ احد ہی پڑھیں یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھ لی ہیں تو جو تقاضا ہے نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا تو ہر رکعت میں آپ کیوں یہ سورہ اخلاص بھی تلاوت کرتے. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید کی، یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر. پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے؟ تو جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ. تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ نوٹ کر لیجیے اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس صورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے. جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتاب چاہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر. جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں. تو چونکہ وہ ہدایت عملی ہدایت
وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے، اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے سورۃ العصر، تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج ہے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے، اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے، یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کے ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا، اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کی۔ یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں، تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کی جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام۔ یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی، لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیا۔ ان سے بھی یہی معاملہ ہوا، ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک، حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا، ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی، بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں، اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ، تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے، اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ اس صورت کے بارے میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے، یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح، اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر، یہ ثلث قرآن کیوں ہے، اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے، ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت، یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے، ایمان جڑ ہے، دین بنیاد ہے، لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر، لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا، اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قواعد ضعیف ہو جاتے ہیں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بودھ پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے، اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی ہو، لیکن جہاں اتفاق ہے اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے، میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسلم صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی مختلف روایات، دوسری اور جو صحائف 7 کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہے 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے کہا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ تھا، ثلث قرآن، 1/3 قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مسائل۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا، ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی، اس میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کر دوں، اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت کیوں ہے؟ توحید پر، لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا، اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص
یہ تمام صورتوں کی سردار ہے اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کی نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، سولو سے قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ سولو سے قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیہ جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحید ہے، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہمہ ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ میں نے چند جملے جو ہے علیحدہ بیان کیے ہیں۔ احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قل، اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان